سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. نماز کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص غلط تکبیر کہہ دیتا ہے یا لفظ اللہ اس نے غلط استعمال کر دیا، اکبر غلط پڑھ لیا جس کی وجہ سے معنی غلط ہو جاتے ہوں، تو پھر نماز ہی شروع نہیں ہو سکے گی. میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ ثنا پڑھنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. جی ہاں، ثنا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے. ہم نے آپ کو آج کے پروگرام میں نماز کی کچھ شرائط، کچھ فرائض بتانے کی کوشش کی، جس میں قرات بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، اور اس سے متعلق جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن کا جاننا ضروری ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ان میں ہونے والی غلطیوں سے بھی ہم بچ سکیں اور اس کا درست طریقہ بھی ہم معلوم کر سکیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے بہت ہی معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں. بہت ہی پیاری پیاری، بہت ہی اہم ترین معلومات نماز سے متعلق، عبادت سے متعلق، تلاوت سے متعلق، رکوع سجود کے بارے میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کیا کرتے ہیں. آج بھی بہت اہم ترین گفتگو ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں کچھ معلومات پیش کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. آج کا بھی ٹاپک بڑا اہم ہے، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت. اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص میری محبت اور میرے شوق کی وجہ سے صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ پروگرام میں کچھ بچے بھی موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کر نماز کے مسائل کے حوالے سے اور نماز سے متعلق اہم ترین گفتگو کریں گے، اہم ترین باتیں کریں گے. بچوں کے کچھ سوالات بھی ہوں گے اور اپنی نماز کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کریں گے. یاد رکھیں پیارے بچوں، اگر نماز درست نہیں ہے، اگر نماز صحیح نہیں ہے، وہ ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں کی باتوں سے ہمیں روکتی ہے. تو الحمدللہ اگر نماز درست ہوگی وہ ہمیں اس کی برکتیں بھی دلوائے گی، اور اگر ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو ہم اس کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نماز کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مسائل پر بات چیت کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں. آپ میں سے کسی کے پاس سوال ہو؟ بھئی سب کے پاس سوالات ہیں، تیاری کر کے آئیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. آج کا سوال کون پوچھے گا؟ یوسف بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر فون بج جائے تو نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں اگر فون بج جائے تو نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ موبائل اپنا سائلنٹ یا پھر آف کر دیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے طریقہ تو یہ کریں، کیونکہ نماز میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اپنی بھی نماز خراب نہ کریں، دوسرے بچوں کی بھی، دوسرے لوگوں کی بھی، نمازیوں کی بھی نماز کو بھی خراب نہیں کرنا ہے نا. اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے. تو نماز میں موبائل فون بند رکھیں. سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں. لیکن اگر آپ موبائل فون بند کرنا بھول گئے اور دوران نماز ایسا ہو گیا کہ موبائل فون بجنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے سمجھنا ہے.
تو آپ یہ کام کریں کہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ایک ہاتھ استعمال کریں اور نماز میں موبائل کو بند کر دیں. ٹھیک ہے, موبائل کو بند کر دیں. اگر سائیڈ پاکٹ میں ہے تو سائیڈ والے جیب میں ہاتھ کو استعمال کر کے, لیکن بہت ہی تھوڑا سا مشکل ہے, اسی لیے اس کو دھیان رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ موبائل کو جو ہے دبا کر اس کا کوئی بٹن دبا دیں کہ وہ بند ہو جائے, اور اگر پھر بھی بند نہیں ہو پا رہا ہے تو اب مجبوری ہے, اب آپ کو نماز توڑ کر موبائل بند کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اپنی نماز شروع کریں. ٹھیک ہے, اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے. یہ مسلسل بجتا رہے گا نا موبائل, تو کیا ہوگا, آپ کی بھی نماز میں دھیان وہاں چلا جائے گا. اور آپ کو پتا ہوگا, آپ دیکھیں نا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا موبائل بجتا ہے, سب کی توجہ موبائل کی طرف چلی جاتی ہے. تو اسی لیے موبائل آف کر دیں پہلے سے. اگر آف نہیں کیا ہے تو پھر کوشش کریں ایک ہاتھ سے آپ موبائل کو نکالے بغیر, موبائل کو نکالنا بھی نہیں, موبائل کو نکالے بغیر ہی آف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور اب بھی نہیں آف ہو پا رہا ہے تو اب صورت میں آپ کو نماز توڑ کر موبائل بند کرنا ہے, آف کرنا ہے, اس کو پاکٹ میں رکھیں, پھر دوبارہ سے نماز سٹارٹ کریں. نماز خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کر کے رکھیں. نماز کے دوران اگر منہ سے خون نکل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران منہ سے خون نکل آئے, دیکھیں اگر خون زیادہ نکل آئے نا تب تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی, ہے نا. نماز میں اگر خون نکل آئے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا, وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو اسی لیے اگر زیادہ خون ہے تو, اور اگر تھوڑا سا خون نکلا ہے بالکل معمولی سا, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا, اور وضو نہیں ٹوٹے گا تو نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے, اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ زیادہ خون نکل آئے تو ٹوٹ جائے گی. اچھا, زیادہ خون نکلنے کی پہچان یہ, آپ کو منہ میں ٹیسٹ محسوس ہوگا, بلڈ کا خون کا ذائقہ محسوس ہوگا, آپ کو لگے گا کہ منہ میں خون آ رہا ہے. تو اگر ٹیسٹ محسوس ہو رہا ہے, بلڈ آ رہا ہے منہ میں, تو فوراً پھر نماز کو توڑ دیں, جا کر تھوک دیں, پاک کریں پہلے سب سے پہلے منہ کو پاک کریں گے, اس کے بعد وضو کریں گے دوبارہ سے, کیونکہ وضو تو ٹوٹ گیا ہے, تو وضو کریں گے, وضو کرنے کے بعد دوبارہ پھر نماز پڑھیں گے. نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ عبید, یہ تو بہت گناہ ہے, نمازی کے آگے سے گزرنا نا بہت گناہ ہے. حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ, یعنی حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جانتا کہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے, وہ یہ پسند کرتا کہ میں زمین کے نیچے دھنس جاؤں, زمین میں گھس جاؤں, لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزروں. غفلت کی وجہ سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. تو یوسف بھائی, نمازی کے آگے سے گزرنے کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں, کچھ صورت ایسی ہیں کہ آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. یہ پورا ایک پریکٹیکل, اس کا ایک عملی طریقہ ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے اور کس طرح سے گزرنے کی اجازت نہیں. ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے کہ نمازی کے آگے سے کس صورت میں گزرنے کی اجازت ہے, کس صورت میں گزرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو اس کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم اس گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. آئیے ہم آپ کو نمازی کے آگے سے گزرنے کا ایک پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. پیارے بچوں, نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ غفلت میں, بے توجہی میں گزر جاتے ہیں. ارے رکے بھائی, یہ نماز پڑھتا ہوا ہم ان کو دکھا رہے ہیں, تو ویسے ہی آپ ان کے آگے سے گزر رہے ہو, آپ رک جائیں. نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی نماز پڑھنا ہو, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے, تو آدمی زمین میں دھسنا پسند کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا. دیکھیں, اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں رک جائیں اور کوئی سی صورت بنائیں, اس کے پیچھے سے چلے جائیں, لیکن بے توجہ میں یا ایسے ہی نمازی کے آگے سے بالکل بھی نہیں گزرنا چاہیے. اس کا دھیان رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی چیز لے لیں جو ایک ہاتھ کے برابر, جس کی لمبائی ہو کم سے کم. ٹھیک ہے,
اور موٹائی 1 انگلی کے برابر ہونی چاہیے کم سے کم، اس سے زیادہ ہو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر یہ چیئر رکھی ہے، چیئر لے کر آئیں جی، اس کو رکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اب آپ نے چیئر رکھ دی. اب چونکہ ان کے آگے یہ بن گیا سترا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سترا. اب آپ گزر سکتے ہیں، لیکن کہاں سے؟ یہاں سے یا یہاں سے؟ یہاں سے نہیں گزر سکتے. ہاں، یہاں سے نہیں گزر سکتے ہیں نا، پھر تو سترا رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، آپ تو نمازی کے آگے سے گزر جائیں گے. اب آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں. آئیں ذرا یہاں سے. پیارے بچوں، یہ طریقہ آپ نے دیکھا کہ ان کے آگے سترا رکھ دیا ہے، اب آپ گزر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جائز صورت ہے اور اس طرح سے کرنے کی آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کو بھی آپ دھیان رکھیں کہ اس کی جو لمبائی ہے وہ 1 ہاتھ کے برابر ہو اور جو چوڑائی ہے کم سے کم 1 انگلی کے برابر ہونی چاہیے. اس سے زیادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، آپ اس کا سترا بنا سکتے ہیں. کم سے کم مقدار لمبائی کی کیا ہونی چاہیے؟ ایک اور چیز سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ چیئر رکھیں، وہ بیگ لے کر آئیں ذرا، چیئر اٹھا کے رکھیں وہاں. اس کو ذرا ہم چیک کرتے ہیں پیارے بچوں کہ آیا کہ اس کی سائز ہے کہ ہاتھ کے برابر ہے یا نہیں ہے. اس کی سائز دیکھتے ہیں تو یہ 1 ہاتھ کے برابر ہو رہا ہے. پیارے بچوں دیکھیں، 1 ہاتھ کے برابر تو اس کی لمبائی ہو رہی. تو اگر 1 ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہو تو اس کو بھی آپ سترا بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بھی ہم سترا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے عبید. تو اگر آپ کو گزرنا ہے، آپ کے پاس بیگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو آپ اس کو رکھیں. اب آپ اس کے آگے سے گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں. گزرے ذرا، دیکھیں اب یہ صورت ہے آپ کے گزرنے کی. لیکن جب تک اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو تو پیارے بچوں ہمیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک اور بچہ لے لیتے ہیں، ایک اور بچے کو بلاتے ہیں اور ایک اور مثال ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اس طریقے سے کریں گے تب بھی ٹھیک ہوگا کرنا. ایک اور بچہ ہم آپ کو بلا کر دکھا دیتے ہیں. اچھا عبید، اب آپ کو گزرنا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو رکھ کر آپ گزر سکیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. اگر آپ اس کو فالو کر لیں گے اور تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا. ان کو عبید کو یہاں سے گزرنا ہے، یہ نماز پڑھ لیں مثال کے طور پر. پیچھے سے بھی گزرنے کی اگر جگہ نہ ہو تب ہم اس صورت میں بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے یہاں سے گزرنا ہے، آگے کوئی ان کے پاس سترا وغیرہ نہیں ہے جس کو رکھ کر یہ آگے سے گزر سکیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے، ان کو جب گزرنا ہو تو آپ ذرا چل کر آئیں، ان کے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں ایسے ایسے، بالکل ان کے آگے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے. اب آپ گزر جائیں. یہ دیکھیں یہ سترا بن گیا ہے. اب دیکھیں وہ گزر گئے اور ان کا سترا یہ بن گیا. تو یہ تو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، تو اس صورت میں ان کو سترا یہ بنا سکتے ہیں. اب واپس آنا چاہے تو واپس آ سکتے ہیں، آپ واپس آ جائیں. تو پیارے بچوں اگر ایسے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک گناہ سے بچ سکتے ہیں. ایک اور صورت ہوتی ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں، باہر سے نماز سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، پیچھے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، آئیں. اب وہ آ کر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، تو اسی لیے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو ویٹ کرنا ہے تو آپ کو چہرہ سامنے نہیں کرنا ہے، گناہ ہے. بلکہ اپنا چہرہ کیا کر لیں گے؟ گھما لیں گے، گھمائیں، پورا پورا گھوم جائیں ایسے. اب آپ ویٹ کریں گے جب تک وہ نماز مکمل نہ کر لیں، اگر آپ کو گزرنا ہے بغیر سترے کے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ سلام پھیر دیں گے تو اس کے بعد آپ گزر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ویٹ کر رہے ہیں نا تو نمازی کے سامنے چہرہ کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے. پیارے بچوں، کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹی موٹی چیزیں رکھ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اس طرح سے گزرنا جائز نہیں ہے. 1 ہاتھ کے برابر کم سے کم اونچائی ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. بہت اہم ترین مسائل پر ہم نے بات کی، نماز کو درست کرنے کی کوشش کی، اور بہت ہی اہم ترین جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے کس صورت میں گزرنا گناہ ہے، کس صورت میں گزرنے کی اجازت نہیں ہے، یا آپ کو کس صورت میں گزرنے کی اجازت ہے. ہم نے آپ کے سامنے پورا پریکٹیکل کر کے بھی بتایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوٹیوب پر الحمدللہ کڈز مدنی چینل کا چینل بھی موجود ہے. اسی طرح سے فیس بک پر کڈز مدنی چینل کا پیج بھی موجود ہے. آپ وہاں جائیے، آئیں نماز سیکھیں کو سرچ کیجئے
اور مزید ایپیسوڈ دیکھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور نماز پڑھنا یہ مسلمان پر فرض ہے۔ کشتی میں نماز پڑھنے کے مسائل کیا ہیں؟ نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی کشتی میں، اور چلتی کشتی میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھنا، قبلے رخ کا تعین وغیرہ بہت ساری دینی باتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے شیئر کرنی ہے۔ جو لوگ کشتیوں کا سفر کرتے ہیں، بوٹس پر ٹریول کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اب اگر آپ یہاں پر جو ہے کشتی میں وضو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی، لیکن بہرحال بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو کشتیوں میں ٹریول کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کام سے جا رہے ہیں، کئی دنوں کا سفر ہوتا ہے، تو ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا کہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑیں۔ سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، بچوں کا